بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کا انجام۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں آقا حسین کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت تو حاصل کر لی تھی، مگر وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، جو کہ نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف 2 سے 3 مہینے ہی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مصر و شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان نے خفیہ سازشوں سے مصر و شام پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو گدی سونپ دی۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں، مگر مروان نے باپ پیدا کیا ہے۔ یہ پہلے تو نیک آدمی تھا، مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا۔ اس کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا، مگر آخر زمانے میں مختار بھی نبوت کا دعویٰ کر کے کافر و مرتد ہو گیا۔ سب سے پہلے عمرو بن سعد و اس کے بیٹے حفص بن عمرو کی گردن کٹوائی۔ خلی بن یزید، جس نے امام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، اس کو سر راہ قتل کروا کر اس کی لاش کو جلوایا۔ سمر جوسن خبیث کا سر کاٹ کر لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا۔ عبدل بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر بدی، حمل بن مالک محاربی، ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر گئے۔ حکیم بن طفیل طائی وہ خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، سو اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ عمرو بن صبیح نے شہدائے کربلا میں سے کئی کو زخمی کیا تھا، اسے نیزوں سے چھید کر مارا گیا۔ زید ابن رکاد وہ خبیث تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ جلوایا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد وہ حرام خور خبیث تھا جس نے اہل بیت پر کافی ظلم کیے۔ شہادت کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم 67 ہجری کو اس کتے کا سر کاٹ کر وہیں رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ اس ذلیل کے سر پر ایک سانپ نمودار ہوا جو اس کے نتھونے سے گھس کر منہ سے نکلتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ 6000 کوفی یعنی رافضی مختار کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ کر مرے۔ اور جیسا کہ رب نے فرمایا تھا کہ میں 1,40,000 کو ماروں گا، سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 1,40,000 کو ہلاک کیا۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے جنگ کو تو 22,000 کا لشکر ہی گیا تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص گناہ میں شامل نہ ہو مگر اسے اچھا سمجھتا ہو تو وہ بھی اسی کے مثل ہے۔ تو اگر جنگ میں 22,000 کا لشکر ہی موجود تھا مگر ہزاروں مکار غدار کوفی یعنی راجفی یعنی شیعہ اس میں شامل تھے، تو اللہ نے ان سب کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر ہلاک کیا، اور آج بھی اور قیامت تک یہ غدار یوں ہی مصیبت میں گرفتار رہیں گے، یوں ہی اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ اے حسین ہم نہ تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔